وہ صحابہ کرام جو انصار اور مہاجرین ہیں، قرآن مجید جن کی فضیلت بیان کرتا ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جاتے تھے اور وہاں سر رکھ کر وسیلہ کیا کرتے تھے، تو مروان ان صحابہ کو گدی سے پکڑتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، شام میں جب سے جولانی کی حکومت آئی ہے، وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اہل البیت علیہم السلام کے مقامات ہیں، ان کی زیارات ہیں، وہاں آئے روز فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر ایک ذہنیت ایسی ہے کہ جس کے دماغ میں یہ بات بھر دی گئی ہے کہ مزارات پر جانا یہ شرک ہے، مزارات پر جا کر وہ اہل البیت کے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا، اولیاء کے مزارات پر جانا، یہ سب شرک ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس ذہنیت نے مسلمانوں کو تفریقے میں ڈالا۔ اگر ہم اس ذہنیت کی تاریخ پہ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مروانی دور حکومت میں ہی جو ان کے گورنر تھے، ان سے یہ بعد میں مسلمانوں میں یہ ذہنیت منتقل ہوئی ہے، اور وہ صحابہ کرام جو انصار اور مہاجرین ہیں، قرآن مجید جن کی فضیلت بیان کرتا ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جاتے تھے اور وہاں سر رکھ کر وسیلہ کیا کرتے تھے، تو مروان ان صحابہ کو گدی سے پکڑتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ کی قبر انور پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں ہی مروان وہاں پر آتا ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کو یہاں پر ان کی گدی سے پکڑتا ہے اور ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو۔ تو ابو ایوب انصاری ان سے کہتے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں رسول خدا کے پاس حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابو ایوب انصاری نے اس موقع پر یہ روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت اپنے دین پہ رونا کہ جب نااہل حکمران بن جائیں گے۔ تو دوستو، یہ فکر وہاں سے ملی، مروانی فکر ہے کہ جو بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایسی سرایت کر گئی کہ اس فکر نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، جدا کر دیا۔ یہ مشرک ہے، یہ مزارات پہ جانے والا ہے، یہ وسیلہ کرنے والا ہے، یہ بدعتی ہے، فلاں ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، یہ تو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولیاء کو معبود سمجھتے ہیں، اہل البیت کی عبادت کرتے ہیں، عراق جا کر یہ لوگ امام حسین کی عبادت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے فتوے مسلمانوں پر لگا کر مشرکوں نے کہا گیا، بدعتی کہا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے مقامات کے اوپر مساجد میں دھماکے ہوئے اور مسلمان اس طرح تقسیم ہوئے۔ تو دوستو، یہ وہ فکر ہے۔ آج یہ ہمیں کھل کر نظر آ رہی ہے کہ شام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ایک عالم ہیں وہابیوں کے، عدنان عرعور، اور جو پہلے 2012 میں رونما ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو کہ ISIS کی مدد کر رہے ہیں، داعش کی مدد کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بشار کی حکومت فلاں وغیرہ۔ اب یہ دوبارہ سے وہاں پر آئے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ڈالی ہے، جس میں یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی ہمشیر اور علی کی بیٹی، ان کی قبر کے سامنے آ کر، ان کے روضے کے سامنے آ کر یہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو سے پورے عرب کے اندر ایک تشویش دوڑ گئی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو محبان اہل البیت علیہم السلام ہیں، دل پریشان ہو گئے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر ان کی ایک پوری تاریخ ہے۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ مزارات کے بارے میں ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ انہیں دراصل ان کو جو توحید، یہ توحید جو ان کو پڑھائی گئی ہے نا، اور اس توحید کی اگر آپ جائزہ لیں کہ جس میں جو ناقص ہے، یعنی خدا کے بارے میں جو تصور ان کو دیا گیا ہے، الحیاذ باللہ، اگر وہ توحید میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ توحید یہ بیان کرتے ہیں، یہ خدا کے بارے میں اس خدا کا جو جس طرح سے انہوں نے العیاذ باللہ حلیہ بیان کیا ہے،
تو آپ یقین کریں ان سے بڑا کوئی مشرک اور صنم پرست آپ کو کوئی نہیں ملے گا. لیکن بہرحال وہ ایک کلامی مسائل ہیں، یہ دوسروں کو مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے مزارات پہ جانا، قبروں پہ جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے. وہاں پر جا کر وسیلہ کرنا، حاضری دینا، اللہ رب العزت سے دعا کرنا، یہ قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے ثابت ہے. مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام ہر جمعہ کی شب میں وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کی قبر پہ جایا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی. مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر انور کے اوپر جا کر حاضری دیتے، خود بھی رویا کرتے، اوروں کو بھی رلا دیا کرتے تھے. تو قبروں پر جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے. یہ ذہنیت مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. تو دوستو عدنان عرعور کی یہ گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ ڈسکس کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں جس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں نعرے لگا کر اور شور کر کے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ یعنی یہ اپنے ایک فرقے کی بڑائی بیان کریں نا کہ ہمارے فرقے کی حکومت آ گئی ہے اور اب دیکھیں یعنی جو روزہ ہے وہ بالکل خالی ہو گیا ہے. انہوں نے دھمکیوں سے، بدماشیوں سے وہاں پر اس روزے کو بالکل خالی کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں اتنے شور کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی نواسی ہیں. کیا یہ لوگ اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہاں پر سعودی عرب میں یا دوسری جگہوں کے اوپر جا کر لوگ وہاں پر اتنی آواز کے ساتھ وہاں پر حاضری دیں؟ نہیں دیں گے نا. نہ یہ اخلاق ہے، نہ یہ طریقہ ہے. لیکن یہ مولانا صاحب چونکہ یہ بھرم میں ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جب اپنی اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اقلیتوں کو دبانا، اقلیتوں کے سامنے ان کو زیر کرنا، یہ ان کا طریقہ رہا ہے. السلام عليك يا زينب بنت علي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت موجودة هنا وكنت موجودة في أي بقاع من الأرض. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی آپ کے اوپر سلام ہو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی آپ پر سلام ہو، اگر آپ یہاں پر موجود ہیں یا آپ دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں. یعنی ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے. یہی ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. یہ کبھی بھی یعنی اس سے پہلے کی تاریخوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے ایسے بزرگوں کو مانتے ہیں کہ جن کا تاریخ وصال، تاریخ وفات وہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے پہلے ہو چکا ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہاں یقینی طور پر ان کی قبریں فلاں جگہ پہ موجود ہیں. میں نام نہیں لوں گا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی بہت ساری قبریں ہیں جن کو یہ یقین کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر انہی کی قبر ہے، یہ جگہ انہی کی ہے. لیکن اہل البیت کی بات جب آتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر یہ شاید موجود ہے یا موجود نہیں ہے. یہ ہے ان کے دماغوں میں جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ یہاں پر اہل البیت ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یہ صحیح روایات ہے. اہل البیت علیہ السلام خود انہوں نے، ان کی جو اولاد ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، انہوں نے خود اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ ہمارے جد کی امام علی کی قبر کہاں ہے، امام حسین کی قبر کہاں پر ہے. اولاد ہی بتائیں گے نا. یہ تو نہیں کہ باہر کے لوگ بتائیں گے کہ جناب ہمارے بڑوں کی قبریں کہاں پر ہیں. اولاد ہی بتاتی ہے کہ ہمارے نانا کی، دادا کی، والدہ کی قبر انور کہاں پر ہے، ان کی عمر کہاں پر کتنی ہے اور کب اور کس جگہ پر اور کیسے ان کی شہادت ہوئی. یہ سب کچھ اولاد بتانے والے ہیں. باہر کے لوگ تو نہیں بتائیں گے. باہر کے لوگوں کو اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو زیادہ علم انہی کو ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں. لكن أسأل الله عز وجل أن يوصل لك سلامنا، وإننا نشهد الله عز وجل ثم الناس جميعا أننا نحب آل البيت ونحب أمك ونحب أباك، وأسأل الله عز وجل أن تكوني في أعلى عليين مع جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه عائشة وحفصة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد أننا نحب آل البيت جميعا، وأن هذا أصل ديننا، وأن حبك إيمان ودعاءك دون الله شرك لا نؤمن به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله فردا وعلى أصحابه، والحمد لله رب العالمين على التوحيد
اچھا، یہ جس طرح سے آپ مجھے بتائیں سلام کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کے سامنے حاضر ہو جائیں اور ان کو دھمکانا شروع کر دیں. اندازہ لگائیں، یعنی آپ کسی، اگر یہ ادب کے ساتھ سلام کیا گیا ہے، آپ دنیا کے موجودہ کسی حکمران کے سامنے، کسی گورنر کے سامنے، کسی آئی جی کے سامنے، میں ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اس کے سامنے جا کر اسی طرح انہیں الفاظ کے اندر آپ اس کو مخاطب کر لیں، اسی طرح اسی ایکسپریشن کی ساتھ آپ انہی جو چہرے کے تاثرات ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر آپ اس کو مخاطب کر لیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ دراصل آ کر یہ جس انداز میں وہاں پر آئے ہیں اور جس طریقے پر انہوں نے مخاطب کیا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، سراسر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کا کتنا بغض ہے، کتنا اس طبقے کا یہاں پر یہ اپنے بغض باہر کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خالی ہے، زائرین سے بالکل خالی ہے. اگر یہ ان کا دعویٰ محبت ہے تو زائرین کہاں پر ہیں؟ کیوں وہاں پر موجود نہیں ہیں؟ کیوں لوگ وہاں پر خوفزدہ ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں؟ تو اس انداز کو آپ دیکھیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں نا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ آپ کسی کی طرف آپ کجاوے باندھ کر نہ جائیں. اور ابن تیمیہ جن کے یہ پیروکار ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ آپ حتیٰ کہ روضہ رسول کی جانب جانے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ایک بدعت کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ابن تیمیہ کے اوپر خود دمشق کے اندر اس زمانے میں فتوے لگے اور جیل کے اندر ان کو پابند سلاسل کیا گیا. تو یہ یہاں پر کس نیت کے ساتھ گئے ہیں؟ اگر یہ عبادت کی نیت سے گئے ہیں تو پھر تو انہوں نے شرک کیا ہے اپنے مسلک کے مطابق، اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں گئے ہیں تو پھر انہوں نے ایک لغو کام کیا ہے. تو بہرحال دوستو، خود ان کے ہی مسلک کے مطابق ان کا یہ جانا وہاں پر یہ درست نہیں ہے، یہ وہاں پر حاضری درست نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر حاضر ہو رہا ہوں اور سلام بھیج رہے ہیں اور وہاں پر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ یہ عقیدت کا اظہار نہیں ہے، یہ کھلم کھلا واضح طور پر دھمکی کا اظہار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس طرح کے رویوں سے بچائے. یہ یقین جانیں کہ یہ ایمان میں اور نفاق کے درمیان میں فرق اسی بات سے ہو جاتی ہے کہ آپ کا اہل البیت کے ساتھ کیسا تعلق ہے، آپ کا اہل رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے. کہ جو ایمان کی اساس اور بنیاد، یاد رکھیے گا، ایک شخص اپنی اس دنیا کے اندر بڑی سے بڑی عبادت کرتا ہو اور بلکہ رکن یمانی اور مطاف کے درمیان میں، حجر اسود کے درمیان میں بھی وہ بیٹھ کر وہ 70 سال تک اگر وہ عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ سعی کرتا رہے، اور زمزم کے پانی سے وہ صبح شام وضو اور غسل کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی اہل البیت کا بغض ہے، اس کی عبادتیں اس کے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ ایسی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا کہ جس میں اہل البیت کا بغض ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.